عورت کے اعضائے تناسل کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو ایک دراڑ کی شکل کا ہوتا ہے، جس کو انسان دیکھ سکتا ہے۔ یہ بلی کے منہ سے مشابہ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بلی کا منہ آڑا ہوتا ہے اور عورت کی شرمگاہ کی شکل کھڑی ہوتی ہے۔ عورت کے باہر کے حصے میں دو بڑے لب، دو چھوٹے لب، فرج کے لب، فرج کا دانہ، پیشاب کا سوراخ اور پردہ بکارت ہوتا ہے۔ ہر مکان کی دہلیز اونچی ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد کی قضیب کے آشیانے کی دہلیز بھی قدرے اونچی ہوتی ہے۔ عورت کی ناک کے نیچے پیڑو کی ہڈی کے سامنے قدرے اوپر دورانوں کے بیچ جو ابھرا ہوا حصہ ہے وہ مرد کے اعلی تناسل کا مسکن ہے۔ اس لیے پیکر نسائیت کے پوشیدہ حصے کی پردہ داری کے لیے اس بلند مسکن پر بال اگتے ہیں۔ یہ مقام اس لیے بھی نسبتاً ابھرا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے چربی ہوتی ہے۔ بلوغت کے ساتھ ہی نہ صرف مرد بلکہ عورت کے اعضائے تناسل کے اوپری حصے پر بھی ریشم جیسے ملائم بال اگتے ہیں جو زعفران سے بہت مشابہ ہوتے ہیں۔ مرد کے اعضائے تناسل کی پناہ گاہ یعنی فرج کے دو بڑے لب ہوتے ہیں جنہیں قدرت نے اندر کے نازک اعضاء کی حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ کماری لڑکیوں کے یہ دو لب اکثر آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن شادی شدہ عورت میں یہ لب قدرے کشادہ اور کھلے ہوتے ہیں۔ یہ دو لب اندرونی اعضاء کے لیے گویا پھاٹک کا کام دیتے ہیں۔ جس طرح پنکھڑیوں کے اندر کلی کی خوشبو رہتی ہے، اسی طرح ان دونوں بڑے لبوں کے درمیان گوہر عصمت پوشیدہ رہتا ہے۔ بڑے لبوں کی جلد اور رنگ عام جسم کی جلد اور رنگ جیسا ہی ہوتا ہے۔ بڑے لبوں کے اندر دو ارغوانی رنگ کے چھوٹے چھوٹے لب ہوتے ہیں۔ مباشرت کے وقت ان دونوں لبوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ گلکوں کے کنارے بہت نازک اور حساس ہوتے ہیں۔ یہ ریشم جیسی جھلی سے بنے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ بڑے لبوں کو ہٹا کر دیکھا جائے تو یہ چھوٹے لب دکھائی دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ دونوں لب کافی کھجلاتے ہیں۔ ان دو گلابی قدرتی پنکھڑیوں کے بالائی حصے میں جہاں دونوں چھوٹے لب ملتے ہیں، پیشاب کے سوراخ سے 1 انچ اوپر کی طرف مٹر کے دانہ کے برابر بیضوی شکل کا ایک چھوٹا سا ابھرا ہوا عضو ہے، لیکن عام لفظوں میں دانہ کہتے ہیں، جس کا اصطلاحی نام تو بظر ہے۔ عورت کے تمام جنسی اعضاء میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ عورتوں کو جنس کا احساس دلاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دانہ عورت کی شہوت کا خزانہ ہے۔ جنسی بیداری یا ہیجان کی حالت میں اسے چھونا گویا بجلی کا بٹن دبانے کے برابر ہے، کیونکہ اس کے چھونے سے عورت کے سارے بدن میں برقی روشنی دوڑ جاتی ہے۔ ماہر اجسام نے اسے مرد کے عضو تناسل ہی کا دوسرا روپ تسلیم کیا ہے، کیونکہ اس کی ساخت بھی مرد کے عضو تناسل کی طرح اسپنج کے مانند خلیوں سے ہوتی ہے، اور جنسی اشتعال کے وقت یہ مرد کے عضو تناسل کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور پھیل کر بڑا ہو جاتا ہے۔ جس وقت عورت کی دبی ہوئی تمنائیں باہر نکلنے کے لیے بے تاب ہوتی